اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی 181 نمبر آیت سے پہ ہوا تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے ہماری شروعات ہے۔ اور یہ جو 282 نمبر آیت ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی، یہ پورے قرآن کی تمام آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں، اور ایک اسپیشل مضمون ہے اس میں۔ چونکہ پیچھے ہمارا موضوع رہا انفاق کا، اور اس کے بعد ربا کا، لین دین میں کہ سود لینا منع کیا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی کو کچھ دیا ہوا ہے اور اس کے پاس وہ گنجائش نہیں تو اس کو مہلت دی جائے، اور اگر صدقہ کر دیا جائے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ صدقے کی تاکید فرمائی گئی، تو خیرات کرنے کی، اور اس سے بہتر سمجھایا گیا الحمدللہ۔ تو یہاں سے ابھی چونکہ وہ لین دین جو ایک دوسرے سے ہوتا ہے، اس میں ایک دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لینے والا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ پاک نے کچھ اور لوگوں کو بھی انوالو فرما کر اس پورے لین دین کے مسئلے کو ایک اچھی شکل دے کر ہمیں الحمدللہ اس سے اطلاع فرمایا، تاکہ ہم گمراہی سے بچیں اور اس طریقے کو استعمال کر کے ہم آپس میں لین دین کریں، تاکہ ہمارے آپسی تعلقات کبھی خراب نہ ہو، نہ ہی کچھ اور مسئلہ ہو۔ تو یہ پورا ایک گروپ ہے جس میں وہ لینے والا، دینے والا، اس کے بعد پھر وہ لکھنے والا، پھر شہادتی، یہ سب کا ایک مجموعہ بنا کر اللہ پاک نے ہم کو الحمدللہ تعلیم فرمائی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپس کے ہمارے تعلقات، جس طرح آج کل وہ بات بنی ہوتی ہے کہ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو کسی کو کچھ ادھار دے دو، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کو ادھار دینا، کسی مجبور کی مدد کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس میں تاکہ آپ کے تعلقات خراب نہ ہوں، تو اللہ پاک نے الحمدللہ اس کی تعلیم فرما دی، اور ہم کو انسٹرکشن دے دی کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہدایت فرما دی الحمدللہ کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرنے لگو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی کہ لین دین کو لکھنے کی تاکید فرما دی گئی الحمدللہ۔ اور یہ حکم اللہ پاک نے مومنوں کو فرمایا، کیونکہ ایمان والا ہوگا تو تبھی وہ بات بنی ہوتی ہے، یہ بندہ بڑا ایماندار ہے، دوسرے بندے کو کہہ دیتے ہیں یہ بندہ بڑا بے ایمان ہے۔ کتنا الفاظ آسان سا لفظ ہے جو استعمال کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس لفظ کی گہرائی میں ذرا جانچی جائے تو پتہ کیا لگا کہ جو بندہ جس کو ایماندار کہا گیا ہے، وہ اس لیے ایماندار کہا گیا کیونکہ وہ لین دین میں کوئی خرابی نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ ایماندار ہے، اللہ سے وہ خوف کرتا ہے، اس لیے وہ اس طرح نہیں کرتا۔ دوسرا بے ایمان ہے، ابھی چاہے وہ خود کو مسلمان کہنے والا ہوگا، لیکن لوگ اس کو بے ایمان کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ لین دین میں وہ ایمان کے اوپر قائم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو کیا تعلیم دی تھی اور وہ اس تعلیم سے ہٹ گیا، اس لیے وہ اس کو بے ایمان کہہ دیا جاتا ہے۔ ایمان ہی نہیں ہے اس کا، اگر ایمان ہوتا تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا۔ تو یہ کتنے الفاظ ہیں جو اکثریت لوگ بول دیتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی کو جانچنا چاہیے، اور اگر خود بندہ چاہتا ہے کہ وہ، کیونکہ یہ ایمان اور نہ بے ایمانی اللہ کے ساتھ ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہ بے ایمان وہ بندے کے ساتھ بے ایمان ہے، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں اس لیے بے ایمان ہے، وہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس لیے وہ ایماندار ہے، کیونکہ ایمان تو اللہ کے ساتھ ہے نا۔ تو اس لیے یہاں جو حکم ہوا وہ ایمانداروں کو حکم ہوا، تو فرمایا لکھ لیا کرو، آپس میں لین دین جو کرو ایک وقت کے لیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَتِبُوا بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا جو تمہارے بیچ ہو لکھے، وہ لکھے عدل کے ساتھ۔ ابھی یہ تیسرا انسان آ گیا بیچ میں، ایک تو وہ جس نے لیا، دوسرا وہ جس نے دیا، یہ تیسرا وہ جو لکھنے والا ہے، اور اس کو بھی تاکید کیا فرما دی؟ عدل کے ساتھ، یہ بھی اس میں شمار ہو گیا ابھی۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، اور یہ کہ لکھے جس طرح علم دیا سکھایا اللہ نے۔ ابھی دیکھنے اللہ پاک نے تعلیم دے دی، پہلے کیا فرما دیا کہ لکھو عدل کے ساتھ، یہ تعلیم ہوگی۔ تو اسی طرح باقی چیزیں بھی ابھی تعلیم میں آ رہی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسٹرکشن ہے جو تمام مومنوں کو اور اس لکھنے والے کو ساتھ میں ہی جو یعنی کہ وہ پیغام لکھے، جو وہ دستاویز لکھے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، تو پس لکھ دیا کرو، لکھو اور لکھوائے اسے جس کے اوپر ہے حق، مطلب کہ یعنی کہ وہ جو بندہ لے رہا ہے وہ لکھوائے کہ کب اور کس وقت وہ واپس کرے گا، کیونکہ حق آ گیا اس کے اوپر وہ دینا، تو لہذا وہ لکھوائے کہ کب میں نے دینا ہے، کتنا وہ، کیونکہ بعد میں یہ نہیں ہو کہ وہ مطلب پھر تاکہ وہ اپنی زبان جب وہ خود کر دے تو پھر اس نے اپنی زبان کا وہ پاس کرنا ہوگا، اس لیے اس کے اوپر رکھا گیا ہے تاکہ وہ خود لکھوائے۔ اگر ایک بندہ بولتا ہے کہ میں تم کو 1000 روپیہ دے سکتا ہوں 1 مہینے کے لیے، تو پھر وہ جانچ لے کہ کیا 1 مہینے میں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا تو وہ بولے نہیں بھائی میں 1 مہینے میں تو نہیں دے سکوں گا، مجھ کو جو ہے نا 2 مہینے کے لیے تو ادھار چاہیے۔ تو اگر وہ 2 مہینے کا کہتا ہے تو وہ دینے والا پھر ہاں دیکھے کیا یار ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ 2 مہینے، تو اس کو وہ 2 مہینے کا وہ لکھوائے پھر وہی جو دینے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے پھر وہ ڈیٹ فکس کرنی ہے کہ کس تاریخ کو وہ دے گا۔ تو فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور پرہیز کرتے رہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پرہیزگاری کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی کہ لیکھت لکھات جو بھی ہے یہ ساری اس وجہ سے ہے تاکہ آپ اللہ کے پرہیزگاری کے مطابق عمل کریں، تبھی تو ایمان والوں کو یہ چیزیں یہ حکم ہوا۔ تو اگر آپ پرہیزگاری پہ اوپر قائم رہو گے تو اسی میں تو آپ کی بہتری ہے، کیونکہ یہ نہیں سوچیں کہ یہ لین دین کا خالی معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ نہیں ہے، یہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ کے حکم سے سرکشی یہی تگا ہے۔ تو پرہیزگاری لازمی ہے، پرہیزگاری کرنی ہے اللہ پاک کی۔ وَلَا تَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کم نہیں کرنا اس میں سے کچھ بھی، یعنی کہ وہ جو لکھوا رہا ہے وہ نہیں کہ لکھوانے میں کمی لکھوا دے، لکھنے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے اور لکھوانے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا پورا برابر برابر لکھائے۔ دیکھیں ہر طرح سے اللہ پاک نے آپ کو اس میں کورنگ کی ہے تاکہ کوئی بندہ بھی وہ بے ایمانی کی طرف نہ جائے۔ جو بے ایمانی کی طرف جائے گا وہ یہ سوچ لے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہٹ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ بندے کا کچھ نہیں کھا رہا، بندے کا کیا کھا لے گا۔ 10 روپے کی بھی اگر لین دین ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کی بھی ہے تو کیا ہو جائے گا۔ دونوں حالتوں میں کرنا اس نے وہی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا، یہ ہے مومن کے اوپر ذمہ داری۔ تو فرمایا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ہوا، اگر تو ہے وہ جو جس کے اوپر حق ہے بیوقوف یعنی کہ کم عقل، یا ضعیف کمزور، یا کوئی اس میں طاقت نہیں ہے اس طرح کی لکھوانے وغیرہ کی، مثال کے طور کے اوپر کوئی بندہ پاگل ہے، وہ پیسے بھی اس کو چاہیے، اس کو ضرورت بھی ہے، تو کوئی دوسرا کسی سے مانگ کر کہے کہ ہاں بھئی آپ کے پاس ہے آپ اس کو دے دیں مثال کے طور کے اوپر، تو ابھی لازم بات ہے اس میں طاقت تو نہیں ہے لکھوانے کی، کہ سمجھ میں نہیں ہے اس کو اتنی، یا کوئی اور کسی قسم کی اس میں کمی ہے اس طرح کی، تو اس میں پھر کیا کرے، فل یملل ولیہ بالعدل، پس لکھ دے جو اس کا ولی ہے، جو اس کا دوست ہے یا جو اس کی سائڈ کی طرف سے ہے، بڑے اچھے بالعدل انصاف کے ساتھ۔ یہاں پھر تاکید کیا انصاف کی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا قرآن اور یہ دین اسلام ہمیشہ انصاف حق پسندی کی تاکید فرماتا ہے۔ اس میں لوگوں نے اس کو مطلب بدنام کرنے کے لیے اس کو دہشت گردی قرار دے دیا یا وغیرہ وغیرہ، وہ ان لوگوں کی بات ہے۔ اسلام میں الحمدللہ صرف امن کا ایک سبق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں جو آپ سے بدامنی کرتے ہیں تو ان سے اللہ پاک نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور گواہ کر لیا کرو دو گواہوں میں سے، دو مردوں میں سے دو گواہ، یعنی کہ دو مرد گواہ کر لیا کرو۔ یہ جو آپ لین دین کر رہے ہیں اس میں دو گواہ مرد ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر تم نہیں پاؤ دو مرد، فَرْجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر نہ پاؤ آپ دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جن کے اوپر آپ راضی ہو گواہ کر لیا کریں۔ ابھی مرد ایک اور عورتیں دو، یہی حالت ابھی سب کی ہوگی، مثال کے طور مرد ہی نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے ایک مرد کی جگہ دو عورتیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو تعلیم ہم سب کو دے دی، کیا کرنا ہے ایسی حالت میں۔ اور یہ کس لیے، یعنی کہ وہ جو عورتیں ہیں دو کیوں، مرد ایک کیوں مثال کے طور کے اوپر، تو یہاں اللہ پاک نے بیان فرما دیا ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر وہ ایک گمراہ ہو جائے گی تو دوسری جو ہے وہ اس کو یاد دہانی کرا دے گی اس کے، یعنی کہ اگر وہ ایک گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے تو دوسری جو ہے وہ اس کو پھر یاد کرائے گی۔ یہ عورت اور مرد میں اللہ پاک، چونکہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، تو اللہ پاک ہی جانتا ہے کون کتنے پانی کا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، اللہ پاک ہی اس کا علم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بنایا۔ تو اللہ پاک نے اگر مرد کو ایک رکھا ہے اور عورتوں کو دو کیا ہے تو اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت ہے۔ سب سے پہلے اس میں کوئی حسد نہیں کرنا چاہیے، کوئی کسی قسم کی اس طرح کی بات نہ ہی فخر کرنا چاہیے، یہ اللہ پاک کی ایک دین ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں میں مردوں کو فضیلت بخشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ عورتیں بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، ہر اللہ مرد اور عورت کا امتحان ہے اپنی اپنی جگہ، اس میں کہ ایک کو کچھ کم سوال مل گئے ہیں، دوسری جگہ دوسرے کو کچھ زیادہ مل گئے ہیں، وہ یہی حساب ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ ان میں کوئی، وہ دونوں اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں اپنے وہ دونوں کے اوپر فرضیت ہیں، وہ فرضیت اپنی اپنی پوری کرنی ہے، یہی ان کا کام ہے، یہی ان کی ڈیوٹی ہے۔
تو فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں شہادتی جب وہ پکارے جائیں. یہ ابھی شہادتوں والوں کے اوپر حق ہو گیا. شہادتی پیچھے جو ہے نا وہ اللہ پاک نے پہلے تو جو لین دین والے تھے ان کو بتایا تھا، ان کے اوپر وہ حق کیا تھا. جو لینے والا ہے وہ دینے والا وہ انصاف کے ساتھ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ لکھنے والے کے اوپر پھر اللہ پاک نے فرما دیا وہ انصاف کے ساتھ لکھے. ابھی وہ جو شہادتی ہیں ان کے اوپر یہ بات اللہ پاک کی طرف سے عائد ہو گئی کہ وہ شہادتی جب پکارے جائیں تو وہ بالکل حاضر ہوں اور اپنی مطلب شہادت کے لیے وہ حاضر رہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور اللہ پاک نے فرمایا اکتایا مت کرو، یعنی کہ وہ لکھنے میں آپ اکتاؤ نہیں. جو لین دین آپ کر رہے ہو اس کو لکھنے میں کسی قسم کی اکتاؤ نہیں، تنگی مت سمجھو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت ہو ایک وقت کے لیے. اگر ایک وقت کے لیے آپ کا لین دین ہے، تھوڑا ہے بہت ہے، آپ اس کو لکھوا لو، اکتاؤ مت. یہ دیکھیں اللہ پاک کا حکم ہے. ہاں اگر ایک بندہ فرض کریں اس نیت سے دیتا ہے کہ میں چلو معاف کر دوں گا، وہ ایک لادی بات ہے. اس کی سوچ میں ہی شروع سے یہی ہے کہ میں کوئی بات نہیں، میں درگزر ہی کر رہا ہوں، وہ ایک اور لادی بات ہے. لیکن ایک بندہ مطلب وہ پکا ارادہ رکھتا ہے کہ میں واپس لوں گا اور مطلب اس طرح، تو اللہ پاک نے تاکہ وہ معاشرہ میں کوئی آپ کی وہ پرابلم نہ بنے، کوئی پریشانی نہ ہو، اللہ پاک کا بھیجا ہوا قانون ہے، طریقت ہے، الحمدللہ اس کے مطابق چلیں تو آپ کی زندگی بہترین رہے گی. آپ میں کوئی فساد نہیں ہوگا. کوئی میں نے جس طرح کہا تھا لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ کسی کو اگر دشمن بنانا ہو تو پیسے دے دو، تو یہ باتیں ہی ہیں خالی. اصل اسلام میں ایسا کوئی بات نہیں ہے. اسلام الحمدللہ بہت اچھی تعلیم دیتا ہے اور جو سب سے بہتر ہے الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ ہے انصاف کی بات اللہ پاک کے ہاں، یعنی کہ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو بتا دی یہی ہے انصاف کی بات. وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَاتِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَبُوا، اور یہی ہے اللہ کے نزدیک جو ہے وہ انصاف کی بات، اور اس سے آپ قائم رہو گے گواہیوں کے اوپر، اور قریب ہے اس بات کہ کسی قسم کا شبہ وغیرہ نہ پیدا ہوتا کہ. تو اس وجہ سے اللہ پاک کی یہ دی ہوئی تعلیم ہے تاکہ آپ اس کے اوپر قائم رہیں. الا یہ کہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا. ہاں اگر آپ تجارت کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو جو دست بدست ہے، اگر کر رہے ہو تجارت جو حاضر ہے اور جو لین دین ہے آپس میں جو آپ کرتے ہو، پس نہیں ہے آپ پر گناہ یہ کہ اس کو نہ لکھو. یعنی کہ وہ اگر آپ نہیں لکھیں جو آپ لین دین کرتے ہیں، یا مطلب فرض کریں آپ کوئی اس طرح کی تجارت کرتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں، کچھ دے دیا، چھوٹی موٹی چیزیں دست بدست کا معاملہ ہے، تو اس میں اگر آپ نہیں لکھو تو آپ کے اوپر گناہ بھی نہیں. یہ ادار کا وقت ہے، یعنی کہ اگر آپ نے ادار دیا تو وہ لکھنا ہے آپ نے. لیکن یہ جو آپ لین دین کرتے ہو اس کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا وَاشْهِدُوا اذا تبایعتم، تو شہادت گواہ کر لیا کرو جب تم یہاں خرید و فروخت بھی کرو. ابھی لازم بات ہے کئی بندے بڑی خرید و فروخت کرتے ہیں اہم، تو اس میں بھی اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ آپ لازم بات لکھ لیا کریں اس کو، تاکہ آپ میں وہ پرابلم نہ بنے، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو.
ولا یدار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان کرے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ. یہ بات دونوں کے لیے ابھی آ جائے گی، اور اس بات کے دو مقصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نہ کرے نقصان تکلیف دے جو لکھنے والا ہے اور نہ ہی گواہ، اور یہ دوسری بات اس طرح سے بھی ہے کہ نہ نقصان دے لکھنے والے کو بھی اور نہ ہی گواہ کو بھی. مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ لکھنے والے کو بلیک میل کر دیتا ہے کہ تم اس طرح کرو، یا شہادتی کو بلیک میل کر دیتا ہے اس طرح کرو، تو وہ یہ بھی غلط ہے. اور نہ ہی وہ اس طرح کریں، یا نہ ہی یعنی کہ وہ جو لکھنے والا نہ وہ غلط کرے نہ ہی وہ شہادتی غلط کرے. وَإِن تَفْعَلُوا، پس اگر تم اس طرح کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پس یہ ہوگی نافرمانی تمہاری طرف سے. یعنی کہ اگر آپ شہادتی یا لکھنے والا نقصان کریں، تکلیف پہنچائیں ان میں سے، تو یہ وہ فسق کر رہے ہیں. اسی طرح آپ ان کو نقصان پہنچائیں تو بھی فسق کر رہے ہیں. جو لینے والا ہے، جو یعنی کہ جو خریدار ہے، جس کے پیسے ہیں یا جس نے پیسے لیے ہیں، وہ ان دونوں میں سے شہادتی یا لکھنے والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائے تو یہ بھی فسق ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پرہیز کرو اللہ کا. یہاں دیکھ، پرہیزگاری اللہ کی جو ہے نا وہ ہمیشہ شرط ہے، کیونکہ پرہیزگاری سے ہی سب بن سکتا ہے. پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر کیا کرنا؟ پھر تو آپ کا ایمان منہ بولا ایمان ہے، پرہیزگاری نہیں ہے تو وہ ایمان تو نہیں ہے. ایمان تو وہ ہے جو پرہیزگاری کے ساتھ ہے. ایک بندہ مانتا ہے کہ اللہ ہے لیکن وہ کرتا نہیں جو اللہ فرما رہا ہے، تو اس کا ماننا وہ پرہیزگاری میں نہیں ہے، وہ صرف منہ سے کہہ رہا ہے، اور کر وہ رہا ہے جو اس کو اپنی خواہش کہہ رہی ہے، جو شیطان اس کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے، یا وہ کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جو یعنی کہ اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ کیا طغا کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے. مومن کا کام ہے، میں نے پچھلی بہت ساری تقریروں میں کہا، سمینا و آتانا. یہی بات آگے آ رہی ہے آج. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں کافی سارے حکم آئے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی، سیکنڈ لاسٹ میں، آخری سے ایک پہلے میں. تو یہ اہم چیز ہے کہ اللہ پاک کی پرہیزگاری کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور تعلیم دی ہے اللہ پاک نے تم کو. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہر چیز سے واقف ہے. یعنی کہ یہ تعلیم ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، کس طرح کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی پھر گمراہی نہیں کیجیے بلکہ پرہیزگاری کیجیے تاکہ اس کے اوپر آپ قائم رہ سکیں. اب اسی لین دین میں دوسرا جو معاملہ پیش آتا ہے، مثال کے طور کے اوپر جب بندے سفر میں ہوتے ہیں، تو یہاں فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو کسی سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ، كَاتِبًا، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ، تو کوئی گروی چیز رکھ لیا کرو، کوئی مقبوضہ چیز کوئی رکھ لیا کرو گروی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے ہیں، کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ سے وہ بندہ چلے پیسے مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے، احسان کا تو آپ کو ہر ویلے ذہن میں رکھنا ہے. نہیں بھی جانتا تو بھی آپ کسی کے اوپر احسان ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ احسان اللہ پاک آپ کو تعلیم دیتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کو اللہ پاک احسان کی تعلیم فرماتا ہے. تو ایک احسان ہے، ایک بندہ انجان ہے، وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، جی مجھ کو کچھ ادھار پلیز، مجھ کو بہت ایمرجنسی چاہیے. تو یہاں آپ کا کیا بن جاتا ہے، اگر آپ دینا چاہیں اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے کوئی لکھنے والا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی چلو میں تم کو کچھ دے دیتا ہوں، کوئی چیز ہے تمہاری میرے پاس رکھ دو. یہ ہے ایک شرط اس میں سے جو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ
امانتہ، بس اگر یعنی کہ کوئی تم میں سے کسی کے اوپر آپ رکھتے ہیں، امانت دیتے ہیں بعض کو، یعنی کہ بغیر کسی رہن کے، یہ ابھی دوسری طرف بات آ گئی۔ یہاں وہ عمل ہو گیا کہ اگر آپ کسی کو بغیر رہن کے، بغیر کسی چیز کے آپ دے دیتے ہیں، چلو یار یہ میں تم کو اپنی امانت کے طور پر تم کو چلو میں دے دیتا ہوں تھوڑے سے پیسے، یا ویسے کچھ میری یہ چیز میں تمہارے پاس امانت رکھ دیتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا بس وہ امانت والا امانت اس کو واپس پوری کرے۔ یہ امانت کا لین دین بھی ہو گیا یہاں، یہ نہیں کہ امانت میں آپ کوئی کسی قسم کی خیانت کرے، امانت کو آپ نے پورا واپس کرنا ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پرہیزگاری کرتے رہو اپنے رب کی، پرہیزگاری اہم چیز ہے۔ ان حکموں میں آپ نے سرکشی کرنی ہے، یا سرکشی ہے یا پرہیزگاری، دو باتیں۔ سرکشی طغا ہے، طاغوت جس کو بولا جاتا ہے۔ ابھی دیکھ لے ان میں سے کون کون طاغوت کر رہا ہے، طاغوت کا پیروکار ہے۔ اکثریت نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ طاغوت جو ہے نا وہ قانون ہے، بے شک طاغوت قانون، اس میں شک کی بات نہیں ہے، میں پھر کہوں گا، لیکن طاغوت صرف قانون ہی نہیں ہے، ہر اللہ پاک کے حکم سے سرکشی طغا ہے۔ تو لہذا پیچھے جس طرح بات آئی تھی، فرمایا تھا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ تو یہاں وہی بات دوبارہ اللہ پاک نے فرمائی، اللہ پاک کی پرہیزگاری کرو، ولا تکتموا الشہادۃ، اور نہ چھپاؤ شہادت کو، ومن یکتمھا فإنہ اثم قلبہ، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو وہ گناہگار ہے دل کا، یعنی کہ اپنے دل کے اندر وہ جھانک لے، وہ اندر سے گناہگار ہے۔ تو گناہگاروں کی آپ بات مت مانی، قرآن میں یہ بھی بات آتی ہے، یعنی کہ جو اسم کرتے ہیں اسی طرح کا الفاظ ہے وہاں بھی، تو آپ ان کی بات، ان کی اطاعت مت کیجیے، قرآن میں آیت ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں تک تو الحمدللہ اللہ پاک نے جو لین دین کے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمارے، اور جو پیچھے مطلب پہلے تو سود کی ممانعت تھی، پھر اسی طرح لین دین کے جو مسئلے ہیں ان میں کیا کیا عمل ہمارا رد عمل ہونا چاہیے، اس کے بعد الحمدللہ امانت میں خیانت کا کیا ماحول ہے، وہ سب کچھ اللہ پاک نے ہم کو بیان فرما دیا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ پاک نے تاکید فرمائی کہ اللہ پاک کی پرہیزگاری، اسی کے اوپر قائم رہیں، اسی میں بہتری ہے۔ تو یہاں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جان رکھیے کہ لیے اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، کسی کا کچھ نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ بادشاہت بھی اسی کی ہے، حکومت بھی اسی کی ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو ہر چیز اللہ کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے، جو تمہارے نفس کے اندر ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ گے، یعنی کہ یا ظاہر کرو گے یا اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لیا جائے گا، لے گا اس سے تمہارا اللہ، یعنی کہ جو نفسوں کے اندر تم سوچ رہے ہو وہ تم سے پوچھ کی جائے گی، اللہ پاک پوچھے گا، حساب لے گا اللہ پاک تمہارا۔ یہ دیکھ لو وہ کتنی حدیثیں بنی ہیں، میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی، جو بولتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا گناہ، جو سوچنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کرنے کے اوپر گناہ ہے۔ گناہ سوچو، یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے، جو لازم بات ہے حدیثوں کی غلط
جھوٹی حدیثیں جس کو بولتے ہیں کہ قرآن کے برعکس ہے وہ حدیث، کہ قرآن میں ایسی آپ کے سامنے یہاں بھی آگے بات پیچھے بھی آئی تھی، اللہ پاک حساب فرمائے گا، آگے بھی ہے ایک جگہ، اتنا مت سوچ مت کرو، اتنے ذہن مت خیال مت کیا کرو، کیونکہ بعض خیال گناہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو وہ حدیث اس طرح کی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں جی اگر آپ جو ہے نا مطلب گناہ وہ تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک آپ کرو نہیں، نیکی جو ہے خالی سوچو تو وہ لکھ دی جاتی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو قرآن کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ آپ کے نفسوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا بھی آپ سے پوچھو گی، یہ آپ کے سامنے بات آ گئی، اور گناہ کا بھی فرمایا دوسری آیت۔ تو اس وجہ سے ہر چیز کو دیکھیں، قرآن جب اللہ پاک کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، نبی علیہ السلام کی بہت اچھی حدیثوں میں سے حدیث ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ اگر تم سے میری حدیث بیان کرے تو اس کو قرآن کے مطابق دیکھو، قرآن کے برعکس ہے تو وہ میری نہیں۔ یعنی کہ قرآن اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس میں تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں اس میں جھوٹا، الحمدللہ اس میں تو وہی ہے جو حق بات ہے، یہی تو جیتا جاگتا معجزہ ہے اللہ پاک کا جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بھیجا گیا۔ تو ابھی جو بھی چیز اس سے ٹکرا رہی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، جب آپ ٹکرا رہی ہے سامنے آ جائے، جس طرح یہ حدیث ہے مثال کے طور پر، ابھی یہاں آئے دیکھ لیں کیا کہہ رہی ہے، اس طرح کی بہت اور آیتیں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، اور وہ حدیث کس طرح کی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، اس وجہ سے الحمدللہ اللہ پاک کا یہ پیغام ہمارے پاس موجود ہے تاکہ ہم اس کو ان سے کوئی بھی بندہ بات کہتا ہے تو اس کو اس سے جانچ سکے، تاکہ اور ہم کو تاکہ اللہ پاک ہی بچانے والا ہے گمراہیوں سے، اور اللہ پاک ہی ہے صرف ہدایت دینے والا بے شک۔ تو فرمایا جو بھی تم یعنی کہ کھول کر کرو جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، یا اس کو چھپاؤ، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، تو بخش دے گا جس کو چاہے اور عذاب کرے گا جس کو چاہے۔ اگر وہ حدیث ذہن میں رکھی جائے تو اس میں تو گناہ لکھا ہی نہیں گیا، وہ تو حساب ہی نہیں ہوگا، تو بخشش کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ کیا خیال ہے؟ یہاں تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یعنی کہ حساب بھی لیا جائے گا، اور پھر اللہ کی چاہت ہے کسی جس کو چاہے بخش دے، کھلی چھٹی نہیں ہے، سوچ کے اوپر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، بلکہ فرمایا بھی ہے گناہ ہے، ایسے آگے آئے گی آیت انشاءاللہ۔ تو لہذا یہ بہت کھلی سی بات ہے کہ اللہ پاک جس کے لیے چاہے، جس کو چاہے معاف فرمائے، جس کے لیے چاہے اور جسے چاہے عذاب دے، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہر چیز۔ ان واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے ہر چیز پر قادر۔ یہ نہ کوئی سوچے کہ میرے خیال کس طرح وہ جانچ لیں گے، ہر چیز آپ کی نوٹ ہو رہی ہے۔ آج کل تو پہلے تو لوگوں کو تھوڑا بہت اس طرح کا ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، چلو وہ بھی جو ایمان والے تھے ان کو تو نہیں تھا، لیکن الحمدللہ لیکن جو مطلب فرض کرنے نہیں ایمان والے تھے وہ تو سوچ سکتے تھے کس طرح جی بندہ کہ وہ جناب جو چیزیں ہیں وہ بعد میں آ سکتی ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ آج آپ کے پاس بہت کمپیوٹر کا دور ہے، یہ کہ ٹیلی فون وغیرہ کتنی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں، جن میں یہ ایک چھوٹی سی پروگرام ہے انہوں نے رکھا ہوا جس کو جس میں ہسٹری آپ کی جمع ہوتی ہے، ہسٹوریکل جس کو بولتے ہیں، جس میں وہ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سارا کچھ جاتا رہتا ہے۔ تو کیا ایک مشین ہے جس میں آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ جا رہا ہے، اس میں بعد میں آپ اس کو ڈیلیٹ کرنے یہ چلیں آپ کے پاس ہے، لیکن یہ ایسی مشین اللہ پاک نے بھی تو آپ کو بنایا، تو اللہ پاک نے آپ کی وہ ہسٹری کا کس طرح انہوں نے باقاعدہ اللہ پاک نے وہ قائم کیے ہوئے ہیں جو لکھتے ہیں قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو آپ کی ہر چیز وہاں موجود ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُونَ أَرْجُلُهُمْ، آپ کے گناہ جو ہوں گے وہ آپ کے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ تو لہذا یہ بات کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، آپ جو مرضی سوچیں، آپ کی سوچ کے اوپر بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور آپ کے
गुनाह के ऊपर भी पकड़ हो सकती है। लिहाजा मोमिन का काम क्या है, सोचे भी ना गलत। ये देखें ये कितना प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन है जो सोच भी नहीं देता, सोचने भी नहीं देता बुरी सोच। करना तो बाद की बात है, सोचने के ऊपर भी आपको पाबंदी है। कुरान में दूसरी जगह भी मैंने कहा आयत है। तो फरमाया ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कुरान सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, इनमें अल्लाह पाक इन मोमिनों की और जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं उनकी पहचान, उनकी निशानी थोड़ी सी यहाँ बयान हो रही है। ईमान का जो कलमा है जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं, आमना रसूल आमना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व मा ऊतिया मूसा व ईसा व मा ऊतिया नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ये तो था ईमान का कलमा जो पीछे हमने पढ़ा था। अभी यहाँ जो उनके ईमान की पहचान अल्लाह पाक ने फरमाई, आमन रसूलो ईमान ले आए रसूल, बिमा उनज़िला इलैहि जो नाज़िल हुआ उनके ऊपर, मिन रब्बिही उनके रब की तरफ से, वल मुमिनून और मोमन भी, यानी कि ईमान ले आए अल्लाह भी, रसूल अलैहिस्सलाम भी और मोमन भी जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुआ उसके ऊपर ईमान लाए। मोमिनों के तो इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कुल्लुन आमन बिल्लाह जो सब हैं वो ईमान रखते हैं किसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर, वल मलाइकत व मलाइकत ही और फरिश्तों के ऊपर, व कुतुब ही और किताबों के ऊपर, व रसूल ही और रसूलों के ऊपर। ये मोमिनों का शेवा है। मोमिन जो है वो सब के ऊपर इनके ऊपर ईमान रखते हैं। और दूसरी बात, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रसूल, नहीं फ़र्क करते बीच किसी एक भी रसूल में। ये है एक बहुत अहम बात। आज अक्सरियत जो है हमारे माशरे में वो लोग नबी अलैहिस्सलाम को अफजलियत गिनते हैं, इतनी अफजलियत गिनते हैं कि वो बोलते हैं तू अगर ना होता तो दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। इस तरह के मतलब वो शेर उन्होंने बनाए हैं। तो ये एक दर्जा है जो उन्होंने ऊपर किया हुआ है, अल्लाह जानता है। अल्लाह पाक ने, मैंने कहा था पीछे आयत आई थी, अल्लाह पाक ने नबियों में दर्जे रखे ज़रूर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमको किसी में फ़र्क करने से मना किया गया। नबी अलैहिस्सलाम का हदीस भी है इसके किसी को मुझसे किसी को अफजल मत कहो, उनसे यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल मत कहो। इसी तरह मतलब हदीसें हैं। तो कुरान भी है, कुरान में भी यही बात है। तो लिहाजा हमको क्या पड़ी है कि हम वो अमल ना करें जो अल्लाह पाक ने फरमाया और जो निशानी मोमिनों की अल्लाह पाक ने बताई। लिहाजा वही अमल करना चाहिए जो अल्लाह पाक ने आपको हुक्म फरमाया। बात का तो ये जो ये मोमिन है वो इसी तरह अमल करते हैं जो अल्लाह पाक ने फरमाया। और उनका कौल क्या है, वो कहते हैं वकालू, वो कहते हैं समेना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। ये देख ले, यहाँ वो बात आ गई। पूरे कुरान में कितने जो हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, सूरह बकरा में कितने अहकाम आए हैं, हज के अहकाम आए हैं, रमज़ान के अहकाम आए हैं, हैज़ की बातें हैं, उसके बाद तलाक, निकाह, कितनी मतलब माशाल्लाह हर किस्म के लेन देन के अहकाम है, हर चीज़ है, रिबा और शराब वगैरह हर चीज़ के अल्हम्दुलिल्लाह कितने सूरह बकरा में कितनी कितनी चीज़ें अहम हैं, जहाद के, किताल के, सब के अहकाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिन की पहचान क्या है? मोमिन कहता है समेना व अताना, मैंने तो सुन लिया और मान लिया। वो फिर क्यों वाए पछिमू, क्यों परतू, ये वगैरह नहीं, कुछ नहीं कहता। वो सिर्फ कहता है कि हाँ भाई मैंने सुन लिया और मान लिया। वो उसके अंदर वो कोई और चीज़ नहीं आती। ये है ईमान वालों की निशानी। यही बात सूरह नूर में भी इंशाल्लाह उनकी निशानी आएगी, ऐसी निशानी, यही निशानी। तो ऐसे मोमिन बन जाए। आप खुद देखिए, हर बंदा अपने अंदर देखे क्या वो इस तरह का मोमिन है। जब उसके सामने अल्लाह की बात आ जाती है तो वो कह देता है हाँ भाई ठीक है, मैंने सुन लिया और मैंने मान लिया। वो फिर ये नहीं देखता कि सारी उम्र में जो कुछ करता रहा,
یا ساری عمر مجھ کو جو ماں باپ کی طرف سے یا مطلب تعلیم ملی یا مطلب میرے فقہ کی طرف سے جو تعلیم ملی وہ تو تعلیم قرآن کے اس آیت کے برعکس ہے، تو مجھ کو تو اپنے فقہ کو پکڑنا پڑے گا، مجھ کو یہ یا قرآن کو پکڑنا، وہ نہیں پڑھتے۔ وہ جب بات آ گئی سامنے تو بولتے ہیں بس آ گئی اور مان لی، بس جس کو میں مانتا رہا یا جس کو میں سمجھتا رہا وہ اگر غلط تھا تو میں اس کو تبلیغ ضرور کر سکتا ہوں، بس میں اس کی طرف جا نہیں سکوں گا۔ میرا کام کیا ہے؟ سن لیا اور مان لیا، یہ تو ہو گیا پکا مومن۔ تو یہ ان کی اللہ پاک نے الحمدللہ نشانی بیان فرمائی ہماری، الحمدللہ۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے اس کی اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، غفرانک معاف فرما ہم کو، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر بے شک ہم نے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ ان کا ایمان کا وہ جذبہ ہے، الحمدللہ۔ تو اس طرح کے ایمان والے بننا جن کی اللہ پاک نے قرآن میں مثال بیان فرمائی، مومنوں کی قرآن میں اللہ پاک نے الحمدللہ بہت مثالیں بیان فرمائی، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، لیکن مومنوں کی پہچان اللہ پاک نے ان دو کلموں والوں میں کرا دی، یعنی کہ وہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، بس یہ کیسی بات ہے، الحمدللہ۔ تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف ڈالتا اللہ کسی نفس پر مگر یہ کہ جتنی اس میں طاقت ہو۔ یہ اللہ پاک کی الحمدللہ مہربانی ہے، اللہ پاک کسی نفس کے اوپر نہیں ڈالتا کچھ بھی تکلیف، جتنی اس میں طاقت ہو۔ یہ تو انسان کو وہ لگتا یہ ہے کہ میں بس میرے اوپر ہی یہ مصیبت آنی تھی، حالانکہ وہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے تبھی اللہ پاک اس کو ڈال رہے ہوتے۔ لہا ما کسبت، لیے ان کے ہے جو انہوں نے کیا، وعلیہا مکتسبت، اور لیے تمہارے ہے جو تم کرو گے۔ کسی کے دوسرے کی کرنے کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنے اعمال لے کر جائے گا اللہ کے ہاں۔ یہ عقیدے جو بنائے گئے ہیں، فلاں مجھ کو بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، یہ سب قرآن میں بہت جگہ آئے گی بات انشاءاللہ، کہ ہر بوجھ اٹھانے والا اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ ہاں وہ جو کسی کو قرآن میں ایک یہ آیت ہے کہ جو ومن یشفع سیئات فلک لہ نصیب منہا، جو کسی کی شفاعت کرے، کسی کو یعنی کہ سفارش کرے برائی کی تو اس کا اس میں حصہ ہے، اور جو کہ اسی طرح کوئی نیکی کی سفارش کرے تو اس کا اس میں حصہ ہے۔ تو لازم بات ہے اگر آپ کسی کو برائی کا کہتے ہو تو وہ برائی میں گناہ کرتا ہے تو اس میں آپ کا وہ حصہ ہو جائے گا، آپ کا گناہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو برا مشورہ دیا۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی کو نیکی کا کہتے ہو تو وہ نیکی کرتا ہے تو آپ کا اس میں بھی حصہ آ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کا بوجھ اٹھائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی نیکی میں ایسا اس لیے کیونکہ آپ نے اس کو مدد دی، راستہ دکھایا صحیح طریقے کا۔ تو یہ تو الحمدللہ باقاعدہ قرآن میں آیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس سے آگے الحمدللہ یہ دعا ہے جو بہت اہم دعاؤں میں دعا ہے۔ دیکھیں باقی انبیاء کی سب کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ پاک کی نے ہم نبی علیہ السلام پر یہ دعا جو نازل فرمائی، اس میں آپ کیونکہ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ معافی مانگو اپنے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی، تو یہاں ایسی یہ دعا ہے، اس میں آپ سب کو شمار کر کے کہتے ہیں ربنا، اے رب ہمارے، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، نہ پکڑنا ہمیں ان میں سے جو ہم سے بھول میں ہوئے یا خطان ہوئے،
یعنی کہ ہم کو ان گناہوں میں نہ پکڑنا جو ہم سے بھول میں ہو گئے یا خطا سے ہو گئے. بھول سے یا خطا سے، جان بوجھ کی بات کے نہیں ہے. بھول سے بھول گیا ایک بندہ، یا خطا سے خطا ہو گئے، جان بوجھ کر نہیں ہوا. پھر بھی ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحمل علینا، نہ ڈالنا، تحمل نہ ڈالنا ہم پر، اسرن بوجھ، اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا، بوجھ جیسا ڈالا تھا آپ نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحملنا، اور ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، ہم پہ نہ اٹھانا، ہم سے نہ اٹھوانا، ما لا طاقت لنا بہ، وہ جس کی طاقت نہیں ہے ہم میں. واعف عنا، ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا کون؟ اللہ. یہاں دعویٰ ہے انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا، پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کی. یہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آخری آیت تھی. اس میں یہ اتنی بڑی، اتنی بہترین دعا ہے جو اللہ پاک نے ہم کو دی. اس کو کرتے رہنا چاہیے. دعا کرنے کا طریقہ قرآن پاک میں جو بیان ہوا ہے وہ دل میں، یعنی کہ اس دکھ کے صدمے سے اللہ پاک کے سامنے جب آپ گڑ گڑائیں تو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ دل میں آپ اللہ سے دعائیں مانگے. اللہ پاک انشاءاللہ مغفرت فرمانے والا ہے. اللہ پاک سب سے بڑا ہے. اللہ پاک کی رحمت اتنی وسیع ہے. اللہ پاک نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر فرما رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ بے شک اللہ کی طرف رجوع فرما کرتا ہے. اس میں یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ فرقان میں. اور اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک جب کسی کے گناہ مٹاتا ہے تو اس کو گناہ کو ختم فرما کر ان کو نیکیاں بنا دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک کی ذات سب سے بڑی بخشنے والی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے نا امید مت ہوں. اللہ پاک سے توبہ کریں. اس میں آیتیں بھی ہیں کہ اللہ پاک سے رحمت سے نا امید نہ ہو. تو لہذا کیونکہ اللہ پاک کی ذات ہے سب سے بڑی بخشنے والی اور مہربان، اور اپنے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے بھی دعائیں کیا کریں مغفرت کی. یہی اللہ کا حکم ہے. بے شک اللہ ہم سب کو ہدایت دینے والا ہے. انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کا اختتام ہے. انشاءاللہ یہاں سے نیکسٹ سورہ آل عمران کی شروعات ہوگی اللہ نے چاہا تو. الحمدللہ رب العالمین.